السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ثاقب فائز عیسیٰ کا آج آخری روز ہے۔ آخری روز میں ان کے اعزاز میں ایک فل کوچ ریفرنس کا اہتمام کیا گیا اور رات کے وقت ایک ڈنر کا اہتمام ہونا ہے، لیکن فل کوچ ریفرنس سے پہلے ثاقب فائز عیسیٰ نے صحافیوں کے ساتھ ہلکا پھلکا انٹریکشن کیا ہے، کمیونیکیشن کی ہے، بات چیت کی ہے، کیونکہ وہ جب آ رہے تھے فل کوچ ریفرنس کے لیے تو وہاں پر صحافیوں نے گھیر لیا، صحافیوں نے کچھ سوالات پوچھے۔ اس کے علاوہ فل کوچ ریفرنس سے ایک تصویر جاری ہوئی ثاقب فائز عیسیٰ کی۔ ان دونوں معاملات کے متعلق بڑی اہم ترین خبر میرے پاس موجود ہے، انفارمیشن ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے اور ثاقب فائز عیسیٰ کس طریقے سے شرمندہ سے کر رہے ہیں اور سوالات کس قسم کے کیے گئے ثاقب فائز عیسیٰ کے جن کے وہ جواب نہیں دے سکے۔ اس کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں، ایک دو خبریں میرے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی ایک اور خط لکھ دیا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے بڑا ہی دھماکہ خیز قسم کا خط لکھا گیا ہے، اور اس خط کے اندر جسٹس منصور علی شاہ نے اس فل کوچ ریفرنس کے اندر جو شرکت نہیں کی اس کی وجوہات بیان کی ہے کہ انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی۔ اور اس ریفرنس کے اندر جو فل کوچ ریفرنس ہوا ہے اس میں صرف جسٹس منصور علی شاہ نے شرکت نہیں کی، جسٹس منصور علی شاہ نے صرف شرکت کرنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اور بھی ایک دو اور ججز ہیں، انہوں نے بھی اس شرکت میں، اس ریفرنس میں شرکت کرنے سے انکار کیا۔ اس سے بڑی اور شرمندگی کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب بھی اس کے بارے میں بھی بڑی اہم ترین انفارمیشن میرے پاس موجود ہے کہ انہوں نے شرکت کیوں نہیں کی، اور ان کی جانب سے جو خط لکھا گیا ہے اس خط کے اندر کیا انہوں نے یہ شیئر کیا ہے، اس خط کے اندر کیا ڈیٹیلز ہیں، اس خط کے اندر کیا انہوں نے باتیں کی ہیں، جس کی وجہ سے جسٹس منصور علی شاہ نے اصل میں ثاقب فائز عیسیٰ کو آئینہ دکھایا ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو جسٹس منصور علی شاہ کو سلام ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس طریقے سے ثاقب فائز عیسیٰ کو آئینہ دکھایا خط کے ذریعے سے خط لکھ کے، اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل آئینہ دکھا رہے ہیں، خاص طور پر جب سے حکومت نے آرڈیننس جاری کیا، بلکہ ثاقب فائز عیسیٰ نے حکومت کے ذریعے سے آرڈیننس جاری کروایا، کیونکہ اب تو چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، تو اس وقت سے ہی جسٹس منصور علی شاہ کو شدید ترین غصہ ہے ثاقب فائز عیسیٰ کے اوپر۔ تو پہلے جو جسٹس منصور علی شاہ نے ساری باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جو فل کوچ ریفرنس کے اندر آج جو معاملہ ہوا، ثاقب فائز عیسیٰ کے ساتھ کچھ صحافیوں نے بات کرنے کی کوشش کی اور فل کوچ ریفرنس کے اندر کیا ماحول تھا، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں۔ جسٹس منصور علی شاہ کو ایک بار پھر سلام ہے، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ نے وہ کام کر دکھایا ہے جو پچھلے ایک سال سے ججز کرنا چاہ رہے تھے، دکھانا چاہ رہے تھے، خطوط لکھ رہے تھے، بات کر رہے تھے، اظہار خیال کر رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے، اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے، لیکن کوئی بھی ان کی سننے والا نہیں تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز تھے وہ بھی اپنی بات کرتے تھے، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے چیف جسٹس عامر فاروق بات نہیں سنتے۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کے ججز نے پھر اپنی بڑاس نکالی، اظہار خیال کیا، اور جس طریقے سے ان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے سے روکا گیا، پھر انہوں نے بھی اظہار خیال کرنا شروع کیا، لیکن ثاقب فائز عیسیٰ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ثاقب فائز عیسیٰ نہ صرف سہولت کاری کر رہے تھے گورنمنٹ کی، اسٹیبلشمنٹ کی، تو اس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ ثاقب فائز عیسیٰ کو جاتے جاتے جھٹکا لگے گا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے تو اس وقت سے ہی ثاقب فائز عیسیٰ کے ساتھ تعلقات بگاڑ دیے تھے، تعلقات ختم کر دیے تھے، اور اس وقت سے بات سے ہی انہوں نے ججز کمیٹی کے اندر بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا، بینچز کے اندر بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا، اب آئینی بینچز کے اندر بھی بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے، اور ثاقب فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں آنے سے بھی انکار کر دیا۔ ابھی جو خط لکھا گیا ہے اس کی یہ پہلے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ اس کی کیا ہے، کہ جسٹس منصور علی شاہ سمیت تقریباً کچھ 4-5 اور ججز ہیں جنہوں نے ثاقب فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں آنے سے انکار کر دیا، لیکن منصور علی شاہ نے، جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھ کر اس ساری داستان کے اوپر، کہانی کے اوپر بات کی ہے، اور اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ سامنے رکھا ہے، اپنی جو دل کی بات ہے وہ سامنے رکھی ہے۔ تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ثاقب فائز عیسیٰ نے پچھلے ایک سال سے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ایک اس فسطائی حکومت کی سہولت کاری کی، فسطائی حکومت کو عدلیہ کا کندھا فراہم کیا، فسطائی حکومت کو عدلیہ کے ذریعے سے ان کی مرضی کے فیصلے دیے، بلے کے نشان چھیننے سے لے کر
جو پی ٹی آئی اور عمران خان سے بننے کا نشان چھیلا گیا الیکشن سے پہلے، پھر اس کے بعد الیکشن کے اندر لیول پلینگ فیلڈ سے محروم کیا گیا، اس کے بعد عمران خان کے خلاف مزید مقدمات اور کیسز بنائے گئے، انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا، عمران خان سے مخصوص نشستیں چھینی گئی۔ حالانکہ یہی سپریم کورٹ، یہی فل کورٹ، 8 ججز ایک طرف تھے، 5 ججز ایک طرف تھے، فل کورٹ 13 رکنی، یہ فیصلہ 13 رکنی فل کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ قاضی بھائی جیسا خطوں کے اوپر اور چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر، منال کے اوپر اور فلانے کیس کے اوپر، اس کیس کے اوپر، اس کیس کے اوپر تو بڑا سو موٹو لیتے تھے، بڑا ایکشن لیتے تھے، بڑی کارروائی کرتے تھے، بڑا سخت موقف اختیار کرتے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے سلسلے میں ان کی جانب سے کوئی رد عمل نہیں آتا تھا، ان کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آتا تھا، اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا جاتا تھا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ، اور یہ پہلے سے خبریں موجود تھی کہ فل کورٹ ریفرنس اور ڈنر اس کا جو اہتمام کیا جائے گا، یہ ایک روایت ہے کہ جب بھی کوئی چیف جسٹس جا رہا ہے تو اس کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس اور ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن پہلے سے خبریں آ گئی تھیں، ڈنر کا جو اہتمام تھا قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے انکار کیا، اور فل کورٹ ریفرنس جو خیر ہونا تھا تو اس کے اندر ان ججز نے انکار کر دیا شرکت کرنے سے، اور منصور علی شاہ نے خط لکھ کر بتا دیا کہ اس ریفرنس کے اندر شرکت نہ کرنے کی وجوہات کیا ہے۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طریقے سے آئین سے تجاوز کیا گیا قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے، آئین سے تجاوز کرتے ہوئے بینچز بنائے گئے، ججز کمیٹی بنائی گئی، ججز کمیٹی کے اندر جس طریقے سے اپنی مرضی کے جج بٹھائے گئے، ایک آرڈیننس جاری کروایا گیا۔ دیکھیں یہی وہ گورنمنٹ تھی، یہی وہ حکومت تھی، اور یہی وہ قاضی فائز عیسیٰ تھا جنہوں نے مل ملا کے ملی بھگت کے ساتھ ساز باز کر کے ایک بینچ بنایا، ججز کمیٹی بنائی۔ ججز کمیٹی یہ فیصلہ کرے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت کہ کون سا بینچ بنے گا، کون سا بینچ کے سامنے کون سا کیس لگے گا، کس بینچ کے اندر کتنے ججز ہوں گے، کتنی رکنی بینچ ہوگا، یہ تمام چیزیں۔ جب وہاں پر قاضی فائز عیسیٰ تنہائی کا شکار ہو گئے اور دوسری طرف منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر آ گئے، قاضی فائز عیسیٰ کو محسوس ہوا کہ میں تو پھنس گیا ہوں یہاں پر، اور حکومت کو بھی محسوس ہوا۔ پھر یہ قاضی فائز عیسیٰ اور حکومت نے مل کر ایک آرڈیننس نکال کے تو اس کی پوری تشکیل ہی بدل دی۔ منصور علی شاہ نے اس وقت سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، اور آج بھی منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ وہ جو تجاوز کیا جا رہا ہے آئین سے، اس کی وجہ سے میں آج اس فل کورٹ ریفرنس کے اندر شرکت نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عدلیہ میں مداخلت کا راستہ کھولا ہے، عدلیہ کے اندر جس طریقے سے مداخلت کا راستہ کھولا گیا ہے، انہیں ڈھال بننا چاہیے تھا، انہیں دفاع کرنا چاہیے تھا، انہیں آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے سہولت کاری کی، بجائے اس کے کہ ڈھال بنتے، بجائے اس کے کہ رکاوٹ کھڑی کرتے، بجائے اس کے کہ دفاع کرتے، انہوں نے سہولت کاری کی، اور سہولت کاری کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ پیش آیا۔ تو یہ منصور علی شاہ نے جاتے جاتے قاضی فائز عیسیٰ کو مرچیں لگا دی ہیں، خط لکھنے کے بعد، اور اڑا کے رکھ دیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ جاتے جاتے فل کورٹ ریفرنس پہ صحافیوں کے ساتھ بات کر رہے تھے، شرمندہ سے کر رہے تھے، صحافی پوچھ رہے تھے آپ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیے، کیا آپ مطمئن ہیں، آپ شرم محسوس کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک تصویر بھی جاری ہوئی جس میں قاضی فائز عیسیٰ بالکل شرمندہ سے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے جب آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جب آپ انصاف اور میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کرتے، پھر جاتے جاتے انسان کا یہی حشر ہوتا ہے۔